بنگلہ دیش پر 15.5 سال حکومت کرنے کے بعد شیخ حسینہ کو بالآخر ملک سے بھاگنا پڑا۔ طالب علموں اور عوامی مظاہروں کے دوران ان کی حکومت کی خاتمے کی ایک وجہ ضد تکبر اور حد سے زیادہ اعتماد کو دیکھا جا رہا ہے۔ شیخ حسینہ واجد ون پارٹی رول کی بنیاد پر حکمرانی کر رہی تھی، مگر طلبہ کے ساتھ ساتھ مغرب کو بھی دشمن بنا کر وہ آخری مرحلے پر تقریباً تنہا ہو چکی تھی۔ شیخ حسینہ کو عوامی تحریک کا سامنا کرتے ہوئے ملک سے اقتدار چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ شیخ حسینہ کا استعفا اور ملک چھوڑنا گزشتہ روز یعنی پیر کو چند گھنٹوں کے اندر ہوا۔ عوامی لیگ کی صدر شیخ حسینہ نے پیر کی سپہر سے پہلے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفا دیا۔ ایک بنگلہ دیشی اخبار پروتومالو نے کئی حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ وہ استعفا دینے سے قبل دوپہر میں قوم سے خطاب کرنا چاہتی تھی، مگر انہیں وہ موقع اور وقت نہیں دیا گیا۔ شیخ حسینہ دوپہر 2:30 بجے کے قریب ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت کے لیے فرار ہو گئی۔ اس موقع پر ان کی چھوٹی بہن شیخ ریحانہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ بنگلہ دیشی اخبار کے مطابق سرکاری ملازمتوں میں کوٹا کی اصلاحات کے مطالبے کے لیے 36 روز قبل شروع ہونے والی طلبہ تحریک حکومت گرانے تحریک میں تبدیل ہونے کے بعد بھی شیخ حسینہ کی حکومت اپنی موقف کو مضبوط مانتی رہی۔ اگرچہ گزشتہ اتوار کو بھی عوامی لیگ، چاتر لیگ، جوبو لیگ اور دیگر وابستہ تنظیموں نے اپنی طاقت دکھا کر طلبہ تحریک کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں ملک بھر میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں تقریباً 100 افراد کی جانیں گئی۔ اس صورتحال میں بھی شیخ حسینہ کی حکومت زور زور سے جبر کی باتیں کرتی رہی۔ شیخ حسینہ نے اتوار کے شام سے رات دیر تک اپنی حکومت کی قریبی وزراء اور عہدیداروں کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی۔ شیخ حسینہ کے قریبی کئی رہنماؤں نے بتایا کہ اتوار کو حکومت پر دباؤ پڑتا رہا، لیکن وہ سمجھتی رہی کہ حالات ان کی قابو میں ہوں گی۔ لیکن پیر کی صبح انہیں یہ احساس ہوا کہ اب ان کا وقت ختم ہوا اور شیخ حسینہ کو اقتدار چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ طلبہ پرامن احتجاج کر رہی تھی تو شیخ حسینہ نے 14 جولائی کو ایک پریس کانفرنس میں طلبہ کی مطالبات کو نظر انداز کر دیا اور انہیں رضاکار کہہ کر مخاطب کیا۔ بنگلہ دیشی اخبار کے مطابق اس سے شیخ حسینہ کی ضد اور تکبر کا پتہ چلتا ہے۔ اس رویے پر طلبہ مزید ناراض ہوئی اور تحریک زور پکڑنے لگا۔ اس تحریک کو دبانے کے لیے لا اینڈ آرڈر فورسز کی جانب سے طاقت کے استعمال کی وجہ سے 17 جولائی سے چند دنوں میں ملک بھر میں تقریباً 200 سے زیادہ جانیں چلی گئی۔ فوج کے ذریعے کرفیو نافذ کیا گیا، تاہم طلبہ نے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ایک مرحلہ وار تحریک شروع کر دی۔ شیخ حسینہ نے اپنی طویل حکمرانی کے دوران سب کو ناراض کر دیا۔ ان کی حکومت کی مختلف سطحوں پر بدعنوانی، منی لانڈرنگ اور معاشی جمود نے لوگوں میں غصہ پیدا کیا اور سیاسی نقطۂ نظر سے عوامی لیگ قیادت میں 14 جماعتی اتحاد سے باہر باقی تمام جماعتی حکومت مخالف پوزیشن پر چلی گئی۔ نتیجتاً شیخ حسینہ سیاسی طور پر تنہا ہو گئی اور یہ طلبہ کی تحریک میں بھی واضح ہوا۔ دوسری طرف جغرافیائی سیاست میں شیخ حسینہ کی حکومت کا انحصار بھارت پر تھا اور وہ مسلسل 3 متنازع انتخابات میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ شیخ حسینہ اور عوامی لیگ نے طلبہ کی تحریک کے خلاف اقدامات اور ان کی بات نہ مان کر ملک کی عوام اور طلبہ کو اپنا مخالف بنا دیا۔ اب شیخ حسینہ ملک سے فرار ہو چکی ہے۔ عوامی لیگ کی بعض رہنماؤں کا خیال ہے کہ شیخ حسینہ نے ملک سے بھاگ کر اپنی سیاسی کامیابیوں کو تس نس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی وجود کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔